السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، باب مریض کی نماز کا بیان اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے اس کے اسباق بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے، لیکن بیٹھ کر نماز کس طرح پڑھنی ہے اس کا طریقہ۔ تو آج کل ہمارے معاشرے میں، بلکہ کافی پرانا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مسجد میں کسی نہ کسی قسم کی کرسی یا سٹول یا ایک وہ نیا سسٹم بن چکا ہے کہ کرسی کے ساتھ ہی سجدے والی جگہ بنائیے کہ اس کے اوپر سجدہ کیا جائے۔ وہ والا ٹھیک نہیں ہے، باقی کرسی کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو ویسے ہی غلط ہے۔ تو یہ ہر مسجد میں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے، لیکن حیرانگی والی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تر جو ہے وہ زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کو پسند فرمایا۔ کرسی بھی ہمارے لیے بیٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے جائز ہے، لیکن وہ اس حال میں ہے کہ آپ زمین پر بیٹھ ہی نہ سکتے ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی بھی مریض کی بیمار پرسی کرنے کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ زمین سے اونچا ایک تکیہ لے کر اس کے اوپر بیٹھ کے وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نیچے سے تکیہ نکالا اور پیچھے رکھ دیا، یعنی کہ اس شخص سے دور رکھ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو نماز زمین پہ بیٹھ کے پڑھو، اگر زمین پر نہیں بیٹھا جاتا تو پھر لیٹ کے اشارہ سے تم نماز پڑھ لو۔ تو لیکن جب رکوع کرنا ہو تو اس کے لیے تھوڑا سا جھک لو، اور جب سجدہ کرنا ہو تو اس کے لیے رکوع سے تھوڑے سے زیادہ جھک لو۔ اب زمین پہ بیٹھ کے بھی نماز پڑھنے کی جو دو طریقے آتے ہیں احادیث میں جس کا ثبوت ملتا ہے، کہ جس میں ایک تو یہ طریقہ آتا ہے کہ دو زانوں ہو کے، دو زانوں کہتے ہیں کہ اس طرح اپنے ٹانگوں کو جس طرح تشہد والی حالت میں، اور چار زانوں ہو کر جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی آخری جو بیمار ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بیٹھ کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانوں ہو کر بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ چار زانوں کہتے ہیں چونکڑی مار کے بیٹھنے کو، اس طریقے سے بیٹھنے کو، اس کو چار زانوں ہو کر کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار زانوں ہو کر بیٹھ کے نماز پڑھنے کا طریقہ جو میں نے دیکھا۔ اب اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو آتی ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں کی جا رہی ہیں، وہ ایک حساب سے ٹھیک بھی ہے، اور اگر دوسرے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تھوڑی غلط بھی ہے۔ وہ کس لیے؟ کیونکہ جب میں نے اس کے متعلق باب صفات الصلاۃ میں، جس میں نماز کی صفت کے متعلق میں نے پوری نماز کا طریقہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا، اس میں بھی میں نے یہ باتیں بتائی تھی کہ جب آپ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں تو وہ کرسی بھی میں نے اس لیے رکھی ہے، اس پہ بھی میں یعنی کہ وہ تب میں بتاؤں گا کہ جب یہ تھوڑی یہ بات کو مکمل کر لوں گا زمین پہ بیٹھ کے۔ اب ایک طریقہ ہے کہ ہم سجدہ اور رکوع کرتے ہیں زمین پہ بیٹھ کے چار زانوں ہو کے، تو اس کا پہلا طریقہ کار جو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع کر لو تھوڑا سا جھک کے، اور سجدہ کر لو اس سے تھوڑا سا زیادہ۔ وہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ آپ نے رکوع کے لیے سر جھکایا تو یہ آپ نے ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پہ رکھے اور اس کے لیے تھوڑا سا جھک گئے، یہ رکوع ہو گیا۔ اب سجدہ کرنا ہے، رکوع سے اٹھ کے سجدے کے لیے جا رہے ہیں، تھوڑا سا مزید اور جھک جائے، یہ سجدہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ نہیں جھکا جاتا، کمر میں بھی درد ہوتی ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ رکوع کے لیے تھوڑا سا ایسے ہو جائے، سجدے کے لیے تھوڑا سا ایسے ہو جائے۔
دین میں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اگر ہم اور اب جو دوسرا طریقہ جس طرح میں نے کہا کہ زیادہ تر ہمارے معاشرے میں چلتا ہے وہ یہ ہے کہ رکوع اس طرح کر لیا جائے اور سجدے کے لیے اس طرح ہاتھ رکھ لیے جائے. اب اس میں سجدے کے لیے جب ہاتھ رکھنے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ آپ کی جو کونی ہے یہ اس کے ساتھ نہ لگے، یا آپ کی جو ٹانگ ہے، آپ کی ڈان ہے، اس کے ساتھ یہ آپ کی جو سارا یہ بازو والا حصہ ہے وہ نہ لگے. کیونکہ اگر یہ آپ کا بازو والا حصہ آپ کے بیٹھتے ہوئے ادھر لگ جاتا ہے جب آپ نیچے ہاتھ رکھتے ہیں تو پھر وہ والی حدیث کی مشابہت ہو گئی جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاتھ بچھا کے نماز پڑھنے والے کی مشابہت کتے کی مشابہت کی طرح کی. تو اسی لیے اگر اس طرح کر کے کسی شخص نے وہ اس طرح رکھ کے نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ بس لگے نہ، باقی اس کا سجدہ ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا طریقہ جو میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص بیٹھ کے یعنی کہ زمین پہ نہیں بیٹھا جاتا، کوئی بھی مسئلہ یعنی کہ زمین پہ بیٹھ کے دوبارہ اٹھنے میں کافی مشکل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں اس طرح گھٹنوں میں یا کمر میں ایک دم جو ہے وہ کھینچ سی پڑ جاتی ہے بیٹھ کے دوبارہ اٹھنے کی وجہ سے. تو اس کے لیے میں نے کرسی رکھی ہے، تو میں اس میں کرسی پہ بھی تھوڑا سا طریقہ بتا دیتا ہوں آپ کو. یہ میں نے یہ کرسی رکھ دی تو اب چلو میں بیٹھ گیا ہوں، تو ایک اور طریقہ میں ایک اور چیز بتا دوں کہ اکثر معذرت کے ساتھ جو دوست احباب کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ باقی نماز میں ساری بلکہ نماز میں اپنے پیر اس طرح رکھ کر کے رکھتے ہیں. یہ میرے ذرا پیروں کی طرف دیکھیے گا کہ میرے اپنے پیر جو ہیں وہ اس طرح کینچی بنا کے وہ رکھتے ہیں کہ اس طرح ہم نماز پڑھیں آرام سے. تو یہ طریقہ کار نہیں، جو نماز کے لیے پاؤں زمین پہ لگنا لازمی ہے. بے شک آپ کرسی پہ بیٹھے ہیں لیکن پاؤں کا زمین پہ ہونا لازمی ہے، تو اس لیے کینچی بنا کے نہیں، پاؤں سیدھے کر کے. اب آپ کو جو میں سجدہ اور رکوع کا بتانے لگا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے ہیں یہ تھوڑا سا جھک لیا، یعنی کہ جس کے لیے زیادہ مشکل جھکنا تھوڑا سا جھک لیا، اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور مزید جھک لیا. اب یہاں پر بھی جو ہے وہ اکثر بھائی معذرت کے ساتھ وہ اس طرح کرتے ہیں، یہ طریقہ کار یا یہ طریقہ کار اس طرح کر کے، یا کچھ تو ایسے کرتے ہیں. یہ تینوں طریقے غلط ہیں. جو صحیح طریقہ ہے جس طرح میں نے بیٹھ کے چار زانوں ہو کے نماز کا طریقہ بتایا کہ سجدہ اور رکوع کا، یہ بھی اسی طرح ہے کہ آپ نے رکوع کرنا ہے آپ ادھر ہی ہاتھ رکھیں، رکوع کے لیے تھوڑا اس طرح جھک لیں، سجدہ کرنا ہے سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھک لیں. یہ آپ کا نماز کا طریقہ. جو یعنی کہ مریض ہیں، جو بیٹھ کے یعنی کہ نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے تو یہ اب ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چھوٹی چھوٹی چیز کے متعلق خیال رکھنے کے ہمیں بتایا کہ اس کے متعلق ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو اس طرح نماز پڑھو گے تو تمہارے لیے آسانی ہے، بہتری ہے. تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ سنت کے مطابق جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک تھا کہ زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھ کے چار زانوں ہو یا دو زانوں ہو کے، اگر نہیں تو کرسی پہ بیٹھنا ہے تو کرسی پہ میں نے آپ کو بیٹھنے کا جو طریقہ میں نے بتا دیا ہے، تو اس کا آپ خیال رکھیں. اور آخری بات کہ کئی جو دوست احباب ہیں وہ کرسی پہ ٹیک لگا کے نماز پڑھتے ہیں، اور ٹیک لگا کے نماز پڑھنے کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے جب جہری نماز ہو اس میں جب امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آنکھ لگ جاتی ہے. نماز میں ہی قرات کر رہے ہوں تو وہ ٹیک لگائی ہوتی ہے تو اس میں آنکھ لگ جاتی ہے. وہ آنکھ لگنے ذرا سی بھی آنکھ لگنا وہ وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو اسی لیے کوشش کریں کہ آپ نماز پڑھیں تھوڑا ایکٹیو ہو کے، بے شک آپ کرسی پہ بیٹھیں ایکٹیو ہو کے تھوڑا نماز پڑھیں کہ نماز کے بعد پھر آپ بے شک جا کے سو جائیں، اس میں کوئی کسی قسم کا مرا نہیں ہے. تو باقی اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، سب کو کھڑے ہو کر قیام، جھک کے رکوع اور زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفاظت میں رکھیں. ہاں یہ بھی بہت صحیح بات بتائی. انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ بتایا کہ کئی لوگ جو ہیں وہ جب نماز کے لیے قیام شروع کرتے ہیں تو قیام کے لیے وہ کرسی رکھ کے تو آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی کہ صف سے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ طریقہ جو ہے وہ صف کو توڑنے کا طریقہ ہے. وہ میں طریقہ بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ یہ میری صف ہے، یہاں پر میری صف مکمل آ جاتی ہے، یہ دیکھیں. تو اب میں ادھر صف مکمل ہے اور میں ادھر کھڑے ہو کے اپنا قیام کر رہا ہوں. اب یہ قیام وہ جو ساری مکمل صف بنی ہے وہ صف ٹوٹ جائے گی کیونکہ آپ اپنی صف سے آگے آ چکے ہیں. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر قیام کروں تو اپنے لیے دوسری کرسی لے آئے. کرسی کون سی؟ وہ ایک یہاں پر آتے ہوتے ہیں حاجی صاحب عبد الرحمن صاحب ان کا نام ہے، وہ دوسری کرسی لے کے آتے ہیں جس کے ساتھ وہ نماز کے ساتھ بھی مل جاتے ہیں، یعنی کہ صف کے ساتھ بھی، اور اس جب بیٹھتے ہیں اسی کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا آپ نے خیال رکھنا، یا تو آپ نکر میں
یعنی کارنر میں جو ہے وہ آپ نماز پڑھ لیں، اپنی کرسی پیچھے کی طرف رکھ لیں اور بالکل صف کے ساتھ مل جائیں۔ تو جہاں پہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھا تو آپ جب بیٹھنے لگیں تو اپنا پاؤں آگے والی صف میں رکھیں اور اس جگہ پہ بیٹھ جائیں۔ تو یہ جو طریقہ کار اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے، خاص طور پہ صف کا، کیونکہ صف کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تنبیہ کی ہے کہ اپنی صف کا خیال رکھو، اپنی صف کو ٹوٹنے مت دو، اور اگر کسی کی صف ٹوٹ جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں آپس میں اختلاف پیدا کر دیں گے۔ تو اس طرح کے کئی احادیث ہیں تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا اس کو سمجھنے کے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ جزاکم اللہ۔